اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم رکوع نمبر 5 کی کچھ آیات پڑھیں گے، لاسٹ آیات ہیں یہ سورہ یاسین کی۔ الذی، جس نے، جعل، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، من سے، شجر، درخت، اخضر، سبز، نارن، آگ، فاذا ہم، پس اب، انتم، تم، منہ، اس سے، توقدون، سلگاتے ہو، جلاتے ہو، لگاتے ہو۔ وہی ہے جس نے، اللہ تعالیٰ، تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ بیٹا اس کے نا دو مطلب ہیں، ٹہنیوں کو رگڑ کر آگ لگانے کی دو مطلب ہے، دونوں میں بتا دیتا ہوں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ نے ہرے برے درختوں میں وہ آتش گیر مادہ رکھا جس کی بدولت تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو۔ یہاں پھر اس کا اشارہ، یہ میں نے لکھا ہوا ہے بک پر، مرخ اور افران نامی دو درخت ہیں، یہ صحرائے عرب میں پائے جاتے تھے، اور عرب والے ان کی شاخوں کو جھاڑ کر آگ رگڑتے تھے، آگ نکلتی تھی اور اس کی مدد سے وہ آگ جلا لیتے تھے، یعنی کہ ماچس کا کام اس سے لیتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے اسے جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ پیدا کی، اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر اس سے آگ نکالتے ہو۔ سمجھ آگے بیٹا؟ شکریہ، آگے دیکھتے ہیں۔ اب کیا، لیسا نہیں، اللہ دی، وہ جس نے، خلقہ، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بقادر، قادر، قدرت، طاقت رکھتا ہے، علی، پر، ان کے، یخلق، وہ پیدا کرے، مثلہم، ان جیسا، بلا، ہاں، وہوا، اور وہ، خالقن، بڑا پیدا کرنے والا ہے، علیم، دانا۔ لیکن جی سنیں، بلا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسا ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ وہ تو بڑا پیدا کرنے والا ہے، علم والا ہے۔ بیٹا اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا، تو بھائی جو بندہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی، جس نے آسمانوں اور زمین کو پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ انما، اس کے سوا نہیں، امرہ، اس کا کام، اذا، جب، اراد شیئن، جب وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن، کسی شے کا، ان کے، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان سنیں، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے، اس سے فرما دیتا ہے، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کو، جیسے میں نے اگر کسی ایگزامپل دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں، ویسے ہی آپ لوگوں کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے میں کہتا ہوں بیٹا 2 پیجز آپ کام کریں، تو جب تک آپ لکھیں گے نہیں اس کو پین سے تب تک لکھے نہیں جا سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہیں جی چلو بھائی 2 پیجز لکھ جائیں، تو 2 پیجز نہیں لکھے جائیں گے جب تک آپ اسے پینسل سے لکھیں گے نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ کہتی ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ زمین بنانا ہو، چاہے آسمان بنانا ہو، چاہے انسان بنانا ہو۔ فسبحانہ، سو پاک ہے، اللہ دی، وہ جس نے، بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت، بادشاہت، کل شیء، ہر شے کی، و الیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ذات پاک ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ اس نے مرنا ہے اور ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، تو وہ بہت سے برے کاموں سے بچ سکتا ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ یاسین کمپلیٹ ہو گئی، تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔